السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ بڑے ہی ڈیولپمنٹس ہیں آج زبردست قسم کی۔ ایک تو ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، ایم کیو ایم والے ملے میاں صاحب سے اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جناب وہ الیکشن جو ہے مل کے لڑیں گے، الیکشن اسٹریٹجی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم ایسے ہی نہیں ایک دم رضامند ہوتی ہے الائنسز میں جانے کی، اس کی ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پھر زرداری صاحب نے بڑا ہی سخت آج بیان دیے ہیں اور جس میں انہوں نے بڑے کھل کے کہا ہے کہ میں دوستوں اور دشمنوں دونوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے دوستوں کا ورڈ کس کے لیے یوز کرتے ہیں اور دشمنوں کا ورڈ تو خیر تمام پولیٹیکل اس میں جو ایڈورسریز ہیں، جو حریف ہیں، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ کیا اس بیان کی سگنیفیکنس ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج انٹرسٹنگلی بڑا ہی ایک بل موو کیا سینٹ کے اندر پی ٹی آئی نے، اس کا نام ہے پاکستان فیوچر کاؤنسل بل، اور اس میں سجیسٹ یہ کیا گیا تھا کہ ایک یہ ایڈوائزری باڈی بنائی جائے جو فیڈرل گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے یہ معیشت کے اوپر ان چیزوں پہ، تاکہ کنٹینیوشن آف پالیسی ہو۔ بہت سے لوگ، خیر وہ ریجیکٹ تو ہو گیا بل، وہ ہار گئی، لیکن بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو مساق معیشت کی بات ہو رہی تھی اور سارے ہی ویسٹڈ جو انٹرسٹ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ایک مساق معیشت ضرور سارے ایگری کر جائیں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ کانفرنس بلڈنگ میجر آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ واقعی ایسی بات ہے کہ یہ ثانیہ نشتر نے آؤٹ آف دا بلو خود ہی یہ ایک بل ایک پہ موو کر دیا۔ ثانیہ نشتر صاحبہ کی بھی ایک ہسٹری ہے، تو جو کافی حد تک وہ کام بھی کرتے رہے ہیں گروپ ساتھ مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں بھی سارا، سو یہ کافی سگنیفیکنٹ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج غصہ جو پی 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 کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ ایم کیو ایم سے الائنس کرتی ہے پی ایم ایل این اور وہ بات کریں کہ ہم جی ڈی اے سے ہی بات کریں گے باقیوں سے، تو اس ڈائریکٹ کانفرنٹریشن بن رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم پہلے ہی سن رہے ہیں کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان سے بہت زیادہ جو ہے لیول اس کا سلوپ بنتا جا رہا ہے، سلپنگ سلوپ بن گئی ہے ان کے لیے۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن پہلے میں اپنے پینل کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ سینئر جرنلسٹ محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فہد حسین نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ، اور مظہر عباس ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ ایک ایشو ہے جو ویسے تو کچھ دن گزر گئے ہیں لیکن بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے۔ آپ کو یاد ہے جس دن سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کو بٹھایا اور چیف الیکشن کمشنر کو سپریم کورٹ نے مجبور کیا کہ آپ بیٹھیں اور مل کے ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں، جو زبردست ایک فیصلہ تھا، جو اول تو کورٹ میں جانا چاہیے نہیں تھا، اور پھر اس فیصلے میں بڑی سخت الفاظ استعمال ہوئے میں پریزیڈنٹ الوی کے لیے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ لکھتے ہوئے یہ کہا کہ جب ان کے پاس پاور نہیں تھی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی، آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جب وہاں پہ ووٹ آف نو کانفرنس آیا ہوا تھا، ان کا جو پاور نہیں تھی وہ انہوں نے استعمال کی، اور جو پاور استعمال کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی، اور دونوں دفعہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا۔ پھر اس میں حوالہ ہے جسٹس میاں خیل کے نوٹ کا بھی، پرانے فیصلے کا، جس میں کہا گیا تھا کہ جی جو لوگ آئین سے کریں انحراف کریں ان کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے، ان کو نتائج بھگتنے چاہیے، اور اس فیصلے میں فائز عیسیٰ صاحب نے آرٹیکل 6 کا بھی ریفرنس دیا۔ یہ زبردست کام تھے دو تین، اور یہ ایک تلوار لٹکتی رہے گی الوی صاحب کے پاس، کیونکہ جب تک وہ آفس میں ہیں تو ان کے اوپر سول یا فوجداری نوعیت کا مقدمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ نکلیں گے آفس سے تو پھر اگر حکومت وقت چاہے تو پھر یہ کیس ان پہ چل سکتا ہے، اور یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ لیکن میرا جو شروع میں کیونکہ جرنلسٹ ہیں سارے، میں چیز کرنا چاہتا ہوں، وہ اس دن کے کامنٹس تھے چیف جسٹس صاحب کے، جب انہوں نے فیصلہ دے دیا تو انہوں نے بڑا سخت ایک سٹانس لیا کہ میڈیا اس کے اوپر بات نہ کرے، بیکاز ان کا خیال ہے کہ شاید جمہوریت ڈیریل ہونے کی کوشش ہوگی۔ اور میں کچھ کامنٹس ان کے پڑھتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کریں، کہ شکوک و شبہات ہو، کچھ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو آئین کی خلاف ورزی کریں گے۔ میڈیا والے مائک پکڑا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ وکیل صاحب نے کہا کہ جی اب الیکشن نہ ہونے کے خدشے کو ختم کرنے کے مزید سخت حکم دیں، تو انہوں نے کہا جی خدشے کا لفظ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نظر رکھیں الیکشن کے حوالے سے کوئی منفی خبر چلائے تو اس کے خلاف ایکشن لیں۔ پھر یہ بھی کہا ایسا نہ ہو کہ شام کو ٹی وی پر یہ خبر چلے کہ پتہ نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں، کسی اینکر کو شکوک و شبہات ہوں تو اپنی بیوی کے سامنے اظہار کرے، میڈیا پر نہیں۔ آئی تھنک آرٹیکل 19 جو ہے بڑا کلیئر ہے، فریڈم آف سپیچ، اور فیصلے میں بھی سی جے صاحب نے ریفر کیا اس کو، اور ریزنیبل ریسٹرکشنز کی بات کی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کیا ہیں۔ اگر کسی بھی جج، مجھے ذاتی طور پہ یقین ہے
کہ الیکشن ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس پہ آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن پہ ہو تو نہیں سکتا آگے پیچھے, تو ایک جائز بات بھی ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ ہمیں بتا رہی ہے آپ نے کیا سوچنا ہے, کیا کہنا ہے, رادر کیا نہیں سوچنا, کیا نہیں کہنا. میری بہت سے ٹاپ لائرز سے بات ہوئی اور انہوں نے بڑے لیگل ٹرمز بھی بتائے. انہوں نے کہا جی ایک جو ایسا حکم نامے کا پارٹ ہوتا ہے جو آپریٹو ہوتا ہے, جو لا لینگ کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے تاریخ کو کنفرم کیا, آپ نے کنڈون کیا کہ اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں, یہ الیکشن جائز ہوں گے, اس کو کہتے ہیں ریشیو ڈزنٹ ڈائی. دس مینس دی آپریٹو پارٹ. اور ایک پارٹ ہوتا ہے آبیٹر ڈکٹا. آبیٹر ڈکٹا وہ ریمارکس ہوتے ہیں جو سبسٹینشیل لا میکنگ نہیں کرتے مگر ایک پاسنگ ریمارکس ہیں جو اس طرح بائنڈنگ نہیں ہیں. تو یہ جو ان کی باتیں ساری انہوں نے کی, یہ ٹیکنیکلی آبیٹر ڈکٹا میں آتی ہیں. پھر ہمیں ایک بہت مقدموں میں ہم نے سنا, لارڈ ڈیننگ بڑا فیوریٹ جج ہیں, بڑے پرومیننٹ جج تھے جس کو وکلا اور ججز بہت کوٹ کرتے ہیں. اور لارڈ ڈیننگ نے خود کہا ہوا ہے کہ وہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ کہتے ہیں آئی ہولڈ اٹ ڈیئرر دین مائی اون کنٹیمپٹ, کہ میں اپنی کنٹیمپٹ سے بھی زیادہ فریڈم آف اسپیچ پہ میں بلیو کرتا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے زبردست کام کیا, بٹھایا, ایک ڈیٹ نکالی اور مجبور کیا پریزیڈنٹ کو اور سیز کو. لیکن یہ جو میڈیا پہ یہ قدغن کی بات ہے یہ اس لیے خطرناک ہے کہ ایک پریسیڈنس بھی بن سکتا ہے. کل کو کوئی اور جج, کوئی اور اسی چیز کو, یا کوئی اور گورنمنٹ اسی کو بیس بنا کے کہے گی اب اس بات پہ نہ سوچیں, اس بات پہ نہ کہیں. تو میں پہلی بات یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. مظہر لیٹ می اسٹارٹ ود یو. یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کی یہ قدغن ہے کہ بھی آپ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے. ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی, نہ کوئی چاہے گا کہ الیکشن آگے پیچھے ہوں, لیکن اس پہ بات بھی مت کریں, یہ سوچیں بھی نہ, جیسے کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے, ہر ججمنٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں. یہ کیا سپریم کورٹ بہت زیادہ آگے نہیں چلی گئی, جس کو ہم نے ابھی کہا آبیٹر ڈکٹا کے تحت زیادہ نہیں آگے چلی گئی؟ اگر آپ دیکھیں اس ہیئرنگ کے بعد دوسرے ہی دن پیمرا کی طرف سے ایک ہدایت نامہ جاری ہوا تفصیل سے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کن کن چیزوں پر میڈیا نہیں بول سکتا, اور یہ بھی بتایا کہ اینکرز کو کیا کرنا ہے, اینکرز کے جو مہمان ہیں ان کو کیا کرنا ہے, اور اس پروگرام میں یہ چیزیں آئیں گی تو اس حوالے سے آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یعنی ٹوٹلی جو ہے وہ ایڈیٹوریل بورڈ کا رول بھی جو ہے وہ پیمرا نے ادا کرنا شروع کر دیا ہے. تو مجھے لگتا ہی ہے کہ آنے والے وقت میں اسی کو بیس بنا کے جو ہے چیزیں ہو سکتی ہیں. اب کوئی چیز جس طرح آپ نے خود کہا, یہ الیکشن پر اگر فرض کریں یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن بہت واضح طور پہ آ گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگی, لیکن اگر مجھے کوئی خبر ملتی ہے یا میں یہ ڈسکشن میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی ٹیررزم اگر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا تو الیکشن پر سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے, یہ اس طرح کی بات کرتا ہوں, تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں شک کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھیں جھوٹ بولنا تو ظاہر ہے جرنلسٹک ایتھکس کے خلاف ہے کہ جھوٹ بولیں, آپ غلط خبر دیں, اور اس کے لیے بھی عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے. لیکن ابہام تو رہتا ہے پاکستان میں سیاسی طور پہ, چیزیں ادھر ابھی تو الیکشن شیڈیول کا اعلان بھی نہیں ہوا, اور ایسے ملک میں مظہر جہاں پہ ابھی پہلے بھی سپریم کورٹ کا ایک الیکشن کا حکم آیا تھا جس پہ نہیں ہوا تھا. میں وہی بات کہہ رہا ہوں. تو میرے خیال میں غیر ضروری تھے یہ جو باتیں, اور ابھی اس طرح کی باتیں کہ ابھی تو ایک رخ دیکھا ہے دوسرا رخ نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا, ہم نے تو میڈیا نے تو ہر طرح کے رخ دیکھے ہیں. تو مجھے تو بہت ہی غیر ضروری وہ لگی. آپ ظاہر ہے اگر الیکشن کا فیصلہ ہو گیا سارے میڈیا نے چلایا, سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس نہیں بھی ہوتے تب بھی اگر ایک اتفاق رائے ہوا ہے, ایک چیز آئی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. جو اس میں ابہام پیدا کرے گا وہ غلطی پر ہوگا, لیکن اس کو کیا اس کی سزا ملنی چاہیے. وہ عدلیہ کی آئین کی خلاف ورزی کرے گا, وہ کیسے آئین کی خلاف ورزی کرے گا؟ مطلب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے ساری زندگی یونینز پہ کام کیا اور میڈیا رائٹس پہ کام کیا ہے, ہماری میڈیا آرگنائزیشنز نے کیوں اس پہ خاموشی اختیار کی ہے؟ کیوں ہماری جتنی باڈیز ہیں انہوں نے اس پہ ایشو نہیں بنایا؟ بیکاز آئی ایم سرپرائزڈ. مجھے دیکھیں مالک بدقسمتی سے اتنا زیادہ میڈیا نہ صرف کمزور تقسیم ہو گیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف تھنگز جو ہے نا وہ بھی مجھے حیران ہی ہوتی ہے
کہ اتنی سیریس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا گیا. حالانکہ یہ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ جو پیمرا نے یہ جاری کیا تھا اس کے حوالے سے ضرور PFUJ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا, کیونکہ انہوں نے فوراً سپریم کورٹ کے اس کے بعد ہی شاید اسی رات یا اس کے نیکسٹ ڈے جو ہے پوری ڈان میں کافی تفصیل سے وہ چیز آئی تھی پیمرا کا ہدایت نامہ. لیکن اس چیز کو نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ 2013 کی الیکشن میں بھی ایک سائلنس پیریڈ کے نام سے ایک مجھے آج بھی یاد ہے, میرے پاس کاپی بھی پڑی ہوئی ہے اس کی, کہ جو 2013 میں جب الیکشن ٹرانسمیشنز ہو رہی تھیں تو صبح ہی صبح جس دن کیمپین ختم ہونی تھی اسی دن صبح ایک سرکولر آیا تھا اور اس کا ٹائٹل تھا کہ الیکشنز میڈیا سائلنس پیریڈ, اور اس میں یہی تھا کہ آپ ان لوگوں کو نہیں بلا سکتے آج کی ٹرانسمیشن میں. اور پھر پیمرا نے PBA نے اس پر ریئیکٹ کیا تھا, PBA اور PFUJ نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں وڈرا کیا گیا نوٹس تو پھر ہم الیکشن کوریج کا کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیں گے, جس کے بعد پیمرا نے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وڈرا کیا. تو میرا خیال میں کہ الیکشنز کے وقت میں, اب مجھے نہیں پتا اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جی فرض کریں PTI کیمپین میں جاتی ہے, عمران خان کی تقریر وہ لگاتے ہیں, تو کیا میڈیا اگر عمران خان کی تقریر دے گا تو میڈیا جو ہے پیمرا کی طرف سے اس چینل کے خلاف کارروائی ہو جائے گی, کیونکہ PTI اس وقت لگتا ہے کہ PTI کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں کیمپین میں اس طرح کی کہ جس پر آ کے میڈیا انڈر پریشر آ سکتا ہے. محسن صاحب اسی پہ میں آتا ہوں, میں پیمرا کو اس میں کیا کہوں. پیمرا کو تو وہ کہے گی, پیمرا کہیں گے جی ہمیں تو سپریم کورٹ کا حکم ہے, ساتھ ہی اتنی سپیڈ سے 4 صفوں کا یہ ڈائریکٹو نکل آیا تھا, ڈائریکٹوز میڈیا کوریج ود ریگارڈ ٹو اپ کمنگ جنرل الیکشنز. میرا گرائپ یہاں پہ سپریم کورٹ سے ہے, چیف جسٹس صاحب نے زبردست کام کیا, یہ فیصلہ ہو گیا, دے فورسڈ کہ یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ دیں, اس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں. لیکن یہ جو سینسرشپ ہے یہ بڑی خطرناک سینسرشپ ہے, بیکاز یہ پریسیڈنس بن جاتی ہے, یہ پھر جو ہے ایک سوچ پہ قدغن سب کچھ ہے. اچھا مالک صاحب, اس کی 2 ریزنز ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بہت عرصے سے یہ کوسچن بڑا کامن تھا کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں تو پہلے دن سے یہ تاریخ دے رہا تھا کہ 10 سے 15 فروری, اور تھوڑا سا الیکشن کمیشن نے ڈیلے کر دیا اناؤنسمنٹ. فروری کا تھا ان کے ذہن میں کہ ہم وہ ویکنڈ بھی بنتا ہے اور اسی میں اعلان کریں گے. لیکن مین وائل سپریم کورٹ نے وہ کیس ٹیک اپ کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ شاید یہ ڈیسیژن میری نظر میں اس طرح رائٹ نہیں تھا کہ آپ پریزیڈنٹ کو دوبارہ الیکشن کمشنر صاحب کو کہیں کہ وہ ان کے پاس جائیں. حالانکہ الوی صاحب اس میں آڈینس کے لیے جب آپ فیصلہ پڑھتے ہیں تو اس میں کورٹ نے اس کو اپنا ایکسپلین کیا ویو پوائنٹ. انہوں نے کہا ہم نے بڑی کیئرفلی اس کو اپروچ کیا, کیونکہ یہ جیورسڈکشن الیکشن کمیشن کی تھی اور پریزیڈنٹ کی تھی, اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم انکروچ کریں جو ان کی جیورسڈکشن ہے دونوں کی. اس لیے ہم نے ایڈوائز کیا کہ آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں, تاکہ انہوں نے اس میں انہوں نے کہا جی یہ سپریم کورٹ میں معاملہ آنا نہیں چاہیے تھا, لیکن یہ پہلے سے تھا جی, یہ پہلے سے پٹیشن گئی ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے وہ ایکشن ٹھیک لیا ہے, انہوں نے کسی میں انکروچ نہیں کیا. مالک صاحب جو میری انفارمیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو 11 فروری کی ڈیٹ بتا دی تھی اور کمٹمنٹ بھی دے دی تھی کہ جی یہ ہم اعلان کریں گے. اب اس کے بعد جب پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئے تو نیچرلی ہی شوز اون اتھارٹی کہ نہیں جی اس کو پیچھے کریں, اور 3 دن پیچھے کروا دیا, اور پھر کہا کہ مجھے لیٹر بھی لکھو. حالانکہ بات جب بندہ گیا تو پھر لیٹر لکھنے کی کیا ضرورت. اینی وے, اب یہ جو کوشچن تھا کہ جی الیکشن ہوں گے نہیں, یہ بہت ہی کامن تھا. میرے سے تو دن میں ابھی بھی لوگ 100 بار پوچھتے ہیں. تو اس پہ جب فیصلہ ہو گیا کہ جی ہونا ہے, اور اتنے ہائر آفیسز سے فیصلہ ہوا, الیکشن کمیشن بھی تھا, پریزیڈنٹ کا آفس بھی تھا, سپریم کورٹ بھی تھا, تو میرے خیال میں اب ہم ختم ہو گیا. تو اس پہ اب یہ اس قسم کی قدغن لگانا, دیکھیں باتیں سوشل میڈیا کی, آپ میڈیا پہ جو ریئل ٹائم میڈیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈفرنس رکھیں. اگر ایک سوشل میڈیا پہ کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہے جس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو اس کو آپ نہیں, اگر یہاں پہ بھی میڈیا پہ بھی چلے, اگر آپ کو ایک پاسبلٹی جیسے مزن نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ ڈیٹ افیکٹ تو نہیں ہوگی, تو اس میں کون سی جمہوریت خطرے میں ہے, کون سا الیکٹورل پروسیس ہے, کون انسائٹ ہو رہا ہے. دیکھیں انالیسس بیس اگر کوئی بندہ اس پہ تبصرہ کرتا ہے تو آپ اس پہ قدغن نہیں لگا سکتے.
اور اتنا ہارش کر دینا کہ جی آپ آئین کی وائلیشن ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس پہ کورٹس کو کیئرفل ہونا چاہیے. یہ وہی میڈیا ہے جو ہر طریقے سے مشکل وقت میں اداروں کے ساتھ بھی جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو یا اشخاص کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی کھڑا ہوتا ہے. اور اس وقت بھی گورنمنٹ کا اتنا ہی پریشر ہوتا ہے. یا جو دوسرے آفیسز ہیں ہمارے ہاں، تو آپ کو پتہ ہے پاورفل آفیسز کون سے ہیں، اس کے باوجود بھی میڈیا اپنی تائیں کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک فیئر اور انالیسز یا خبر جو ہے اس طریقے سے دے. فہد، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے میرے خیال میں ایز اے پرنسپل تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قدغنیں نہیں لگنی چاہیے، لیکن میں یہاں تک آپ سے ڈس ایگری کروں گا. اور لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا آپ نے بھی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا ہے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے بیگ صاحب کی، پہلے یہ سوال تھا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اب انہوں نے تاریخ دے دی ہے، اب میرے خیال میں بات ختم ہو جانی چاہیے. کل کو دیکھیں ہونے کو مظہر صاحب بات ٹھیک کریں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں پہلے بھی ہوا ہے، لیکن ہم پہلے سے اس کو کیوں پریمپٹ کر رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے تاریخ دے دی ہے، اب آپ بات کریں جی الیکشن کیسا ہوگا. اسی الیکشن پہ مئی کی تاریخ بھی دی تھی سپریم کورٹ نے، الیکشن نہیں ہوئے، تو کیا وہ سپریم کورٹ اس والے بینچ سے وہ بینچ کمتر تھا؟ وہ کسی اور کی سپریم کورٹ تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی ایک آرڈر دیا الیکشن کا، اس پہ عمل نہیں ہوا، اب سیکنڈ ٹائم پہ آرڈر ہوا اور انشاءاللہ عمل ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے. میرا مسئلہ الیکشن یا ڈیٹ پہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئین کا سیکشن آرٹیکل 19 مجھے رائٹ دیتا ہے بات کرنے کا، ڈسکس کرنے کا، اچھا، اور یہ بھی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں ہیں، آپ کسی بھی فیصلے کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اس میں یہ پرنسپل طے ہو رہا ہے کہ اگر ملک کے چیف جسٹس صاحب یہ کہہ دیں آپ نے اس بات پہ سوچنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، ورنہ آپ انحراف کر رہے ہیں، آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے. لیکن ان کا ریمارک ہے، تو یار ان کا ریمارک ہے، انہوں نے کوئی آرڈر تو نہیں پاس کیا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، انہوں نے آرڈر تو نہیں پاس کیا، انہوں نے ایک ریمارک دیا، ابھی آپ نے اس کا وہ ٹرم بھی بتایا تھا. اس ریمارک کی بیسس پہ آپ کو پورا 4 صفحے کا پیمرا نے نوٹس نکال دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بیسس بن گئی. پیمرا کا نوٹس آتا جاتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کریپنگ اینیکسیشن on the thought process of free speech. میرا ڈس ایگریمنٹ free speech تو پرو میں جائے گی، کورٹ سے نہیں ہے، میرا زیادہ ڈس ایگریمنٹ آپ سے ہو رہا ہے. آپ ایکچولی اس بات کو اس ٹائم ایک ریلم آف اسپیکولیشن میں لے کے جا رہے ہیں. کس چیز کو؟ یہ جو بات ہو رہی ہے my right to say anything کہ الیکشن ہوں گے، میں تو کہتا ہوں الیکشن let me rephrase my question. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، الیکشن کی تاریخ ہوگی. ٹھیک ہے فہد، let me rephrase my question. میں نے شروع میں کہا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے الیکشن ہوں گے، مجھے بالکل نہیں لگتا کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ آگے پیچھے ہوگی، مگر میرا اعتراض اس بات پہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب مجھے کیسے روک سکتے ہیں اس بات کو ڈسکس کرنے کی یا اس پاسبلٹی اگر کوئی ایسی وجوہات ڈیولپ ہو. مظہر نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا، خدا نخواستہ ٹیررزم آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑھ گیا، خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی نیشنل کلیمٹی آ جائے، کچھ آ جائے، بندہ سوچتا ہے اچھا یار یہ اتنا بڑا زلزلہ آ گیا ہے یا خدا نخواستہ اتنی بڑی ہوگی، ہوا تو نہیں ہے کیا نہیں، تو ہم کر بھی نہیں رہے، ہم اس ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. سر پچھلے 15-20 منٹ سے کیا کر رہے ہیں؟ میں کوشچن کر رہا ہوں کیا چیف جسٹس آف پاکستان ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بات پہ ڈسکس کریں یا نہ کریں؟ میرا اعتراض وہ ہے. انہوں نے ریمارک دیا ہے، انہوں نے کوئی باقاعدہ آرڈر نہیں پاس کیا کہ آپ نہیں کر سکتے. پیمرا کا آیا ہے، پیمرا کے کتنے آئے اور کتنے گئے ہیں، اگر سپریم کورٹ آرڈر پاس کرے وہ تو ہمارا ڈھیٹ پرانا ہے کہ آپ پیمرا کو مانیں یا نہ مانیں، اس میں کریڈٹ پیمرا کا نہیں ہے. میرا سوال بالکل بڑا سمپل سا ہے، میں کوشچن کر رہا ہوں کیا چیف جسٹس آف دا کنٹری، کیا وہ چیز جو مجھے آئین میں دی ہوئی ہے کیا وہ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ لیٹس سے مظہر اگر میں یہ بات مانتا ہوں تو میرے نزدیک آرٹیکل 19 سسپینڈ ہو جاتا ہے جو ایک چیف جسٹس صاحب نے کر دیا. اگر اس طرح بات اگر ہونا تو پھر کنٹیمپٹ ہونا تو ہو جائے. ویسے میں اگر بلائیں گے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ لارڈ ڈیننگ کو پڑھ لیں، شاید میری جان چھوٹ جائے. لیکن اٹس اے ویری سیریس ایشو. مجھے یہ بتائیے کہ ہم الیکشن کی بات نہیں کر رہے، میں رائٹ ٹو ڈسکس کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ سینسرشپ نہیں ہے؟ دیکھیں نا مالک، میں تو بیسک چیز ہے نا کہ میرا صرف ایک ایشو ہے، میں اگر غلط خبر دیتا ہوں تو میں صحافتی بددیانتی کرتا ہوں. صحیح. میں ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہوں تو میں جرنلسٹک ایتھکس کے اور بیسک ایتھکس کے خلاف بات کہہ رہا ہوں. لیکن میں اگر سوال کر رہا ہوں تو میں بالکل، چاہے میں الیکشن پر آج کوسچن کروں، اگر میں فرض کریں میں یہ کوسچن کروں کہ مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں، تو میں کیسے آئین کی خلاف ورزی کیسے کر رہا ہوں؟ ایگزیکٹلی. اصل چیز یہ ہے، ہو سکتا ہے میرا سوال غلط ہو سکتا ہے میرا یہ اسسمنٹ غلط ہو سارا، لیکن میرا یہ اسسمنٹ یا سوال
کوئی ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے نہیں ہے. اس کا ایک خاص کانٹیکس ہوتا ہے جب آپ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں جان بوجھ کے. جو پیمرا کا انہوں نے لا کوٹ کیا بس لکھا جی انسائٹ. یہ انسائٹمنٹ کیا ہو گئی؟ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بات ہوتی ہے کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, یہ انسائٹمنٹ کس کی ہے؟ کوئی انسائٹمنٹ نہیں ہے. یہی تو یہ جو ہمارے یہاں ٹرمنالوجیز لائی جاتی ہیں قوانین میں, جیسے کہ آرٹیکل 19 میں لائی گئی ہیں. آرٹیکل 19 میں سوائے فریڈم آف دا پریس کے ہر چیز پر پابندی ہے. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فری ہیں, لیکن آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. فرض کریں آپ عدلیہ پہ تنقید نہیں کر سکتے. اب میں عدلیہ کے کس فیصلے پر کس پہلو پہ تنقید کر رہا ہوں؟ میں عدلیہ کے اس پہلو پہ تنقید کر رہا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم کمزور ہو رہا ہے. میں فوج کے پیشہ ورانہ معاملات پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں فوج کے سیاسی کردار پہ تنقید کر رہا ہوں جو کہ اس کا آئینی طور پہ نہیں بنتا. تو کیا میں آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کروں گا اگر میں اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کروں کہ ان کا پولیٹیکل رول نہیں بنتا؟ اگر میں عدلیہ کے سوالے اس پہلو پہ تنقید کروں کہ یہ عدلیہ کا رائٹ نہیں ہے کہ پولیٹیکل معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل کرے, تو کیا میں آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کروں گا؟ نہیں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں کیا, ہوتی کیا ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. چیزوں کو اس اینگل سے ہم نے لے لیا ہے, اور اس کے بعد ہم لے آئے سوشل میڈیا پہ پیکا کی تلوار ایسی لٹکا دی گئی ہے آپ کے اوپر کہ FIA کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جس کو چاہیں آپ اٹھا کے لے جائیں, جس کو اور بعد میں آپ کہہ دیں عدالت میں جائیں تو پتہ چلے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جو کمپلیننٹ ہے اس کو وہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ جس کے خلاف اس نے کمپلینٹ کی ہے, اور FIA جو ہے آپ کو اٹھا کے لے جاتی ہے. تو ان چیزوں کو, اور یہ چیزیں آپ کو بہت نظر آئیں گی. ابھی ہمیں تو آج تک محسن صاحب یہی اعتراض ہوتا تھا کہ ججز شوڈ اسپیک تھرو their judgments. سارے کہتے ہیں جب یہ باتیں ہوتی ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں, زبردست آدمی ہیں, لیکن جب ایسی وہ بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں تو انہوں نے ایک سیکسسٹ ریمارک بھی دے دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ کسی کو شک و شبہات ہو تو اپنی بیوی سے بات کریں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس لیول کے اوپر اس قسم کے کامنٹس ہے یہ ہونا چاہیے. میں اس پہ لاسٹ کامنٹ چاہتا ہوں کہ کیا اب تو ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کیا اس کی بیسس پہ جو اتنا لمبا ڈائریکٹیو آ گیا ہے پیمرا کا, کیا میڈیا کیا کرے, اس کو اگنور کرے؟ دیکھیں مالک, بہت عرصے سے ہمارے ہائر جوڈیشری میں جو کومنٹس دیے جاتے ہیں وہ ان نیسیسری ہیں موسٹلی, ان کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بتا دیتا ہے کہ ججز جو کومنٹس کر رہے ہیں ڈیورنگ دا ہیئرنگ, دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں آپ ججمنٹ تک کچھ بتاتے نہیں ہیں. اب یہ کومنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ٹکر چل پڑتے ہیں, اور لوگ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں جی فلاں جج صاحب نے یہ کومنٹس کیے ہیں کسی کے حق میں یا کسی کے اگینسٹ. تو یہ سلسلہ آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں کوئی تقریباً 2 دہائیوں سے شروع ہو گیا. ایک پاپولر چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے یہ کام شروع کیا اور سارے اس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی ڈفرینس مجھے لگا نہیں. اب رہ کی بات کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں میڈیا کو یہ پیمرا والا جو نوٹس ہے یہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز آئے اور ہم لوگ میڈیا پہ جو بھی اپنی اتھارٹی استعمال کر کے ایک نوٹسز نکال دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اگنور کرنا چاہیے. اگر وہ وقت آ گیا کہ جس میں یہ سوچا جائے کہ یار یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس ملک کے, شاید الیکشن کی طرف نہیں جا رہے, تو اس وقت بات کریں گے. ابھی اس کو میرے خیال میں اگنور کرنا چاہیے. چلیں لیٹس ہوپ کہ جو ہماری باڈیز ہیں پریس کی وہ ذرا اپنے اختلافات سائڈ پہ رکھ کے اس پہ یونیفائڈ سٹانس لیں, اور ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اپنے فیصلے میں سے یہ چیزیں لائک نہ کریں. ہمیں اب دیکھیں نا, بیوی سے تو بندہ اس قسم کی گفتگو الیکشن کی والی تو نہیں کرتا. میرا خیال ہے اس پہ کافی واضح پیغام دے دیے انہوں نے, اور انہوں نے پہلے جو شروع میں کہا کہ دل کرتا ہے سندھی زبان میں گفتگو کروں, اور اینڈ میں بھی کہا بنایا بھی سندھ نے بچائے گا بھی سندھ. شاید وہ دوستوں کو میسج دے رہے ہیں کہ پنجاب سینٹرک سوچ سے اور بھی سوچیں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ بیان ہے, اس پہ ذرا لمبی بات ہوگی. میرا خیال ہے یہیں پہ ہم بریک لے لیتے ہیں کہ بریک کے بعد آ کے اس پہ ذرا کھل کے بات ہو جائے کہ کون دوست ہیں کون دشمن ہے, کون کام کر نہیں سکتا اور کروانا بھی نہیں آتا, ابھی کون سا کام کروایا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. لیٹس اسٹارٹ ود یو فہد. زرداری صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا وہ یہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھیا ذرا ہاتھ روکیں, آپ بہت زیادہ لین ہمیں لگتا ہے ادھر کر رہے ہیں, تو سندھ کو اگنور نہ کریں, ہمارے سے بات کریں. خاص طور پہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے MQM اور PMLN کی میٹنگ کے بعد اناؤنسمنٹ کی جی ہم تو اکٹھے کریں گے سارے جو کام کرنے. میرے خیال میں یہ میسج وہ بھی ہے اور یہ ایک طرح کا گلہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ 8 سے 6 مہینے پہلے تو کچھ اور تھا اور اب کیا ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ پنجاب میں کچھ ہونا تھا وہ نہیں ہوا, اب سندھ جو ان کا ٹرف ہے وہاں پہ بھی جو نئی الائنسز بن رہی ہیں یہ کس کے خلاف بن رہی ہیں؟ یہ تو ظاہر بات ہے اسی کے خلاف بن رہی ہے جو سندھ کو ہمیشہ رول کرتا ہے. تو یہ جو اربن سندھ میں, یہ تو آج کل ایک آپ مظہر صاحب بہتر جانتے ہوں گے, لیکن جنرلی ایک پرسیپشن تو یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ کراچی میں جس طریقے سے اب ایک الیکشن کی پلاننگ ہو رہی ہے اس میں MQM کا بہت بڑا رول ہے, اور آج کی میٹنگ کے بعد PMLN بھی اپنی انٹری ڈالنا چاہ رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ ان کے گرد جو ہے کچھ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو جو پنجاب میں ملنا تھا وہ نہیں ملنا, بلکہ جو ان کے اپنی ٹیریٹری ہے وہاں پہ بھی ان سے کچھ چیزیں چھینی جا رہی ہیں. تو یہ شاید اس کے ریئیکشن میں یہ میسیجنگ ہے. مظہر کمنگ ٹو یو, مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہی ہم سن رہے تھے کہ جی بڑا کچھ ڈسٹربنس ہوئی بھی ہے, ان کا خیال تھا کہ جو سیٹس PTI والی وہ شاید بٹ جائیں گی, کیا ہوگا, ایک نیا ڈسٹرکٹ بھی بنایا اور کراچی میں, اور وہ ساری چیزیں. آج کو جو آپ دیکھ رہے ہو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو وہی نظر آ رہا ہے کہ اتنا پریشر کریٹ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی شوڈ فال ان لائن اور بس جو ملے بس اس پہ راضی رہیں, کہ یہ جو اتنا اسٹرانگ ریٹیلیشن ہوئی ہے ان کی, اور خاص طور پہ جو مجھے ورڈنگ بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے, دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دے رہے ہیں, دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی, ملک کو نقصان ہوا, میں 8 سال سے دیکھ رہا تھا ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا, انہیں کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے. یہ تو پوری گنز کھول دیا انہوں نے دوسری طرف. یہ مالک, یہ جو آج زرداری صاحب نے جب بات اس سے شروع کی کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں سندھی میں گفتگو کروں, اس بیان کو دیکھیں آپ, اور بلاول بھٹو کے اس بیان کو دیکھیں کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. یہ بالکل ایک ہی کانٹیکس نظر آتا ہے. ظاہر ہے اس وقت صورتحال جو گراؤنڈ پہ ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ایک کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے, کیونکہ کوئی چیلنجر نہیں ہے. کبھی بھی نہ PMLN نے آ کے سندھ میں کام کیا, نہ PTI نے سندھ میں کام کیا اس طریقے سے. تو وہ اب کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں کراچی, حیدرآباد, کیونکہ کراچی میں ایک اس وقت ویکیوم ہے PTI کی جو صورتحال ہے. لیکن ابھی دیکھنا ہے کیونکہ اس اتوار کو PTI کراچی میں ایک شو کر رہی ہے, اس شو کی اجازت ہوتی ہے PTI کو, نہیں ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا, انٹرسٹنگ ہوگا. لیکن یہ اسی جگہ پہ جو ہے اپنا شو آف اسٹرینتھ کر رہے ہیں جہاں پہ 1 سال پہلے بھی کیا تھا انہوں نے, غالباً 12-13 نومبر کو ہی کیا تھا PTI نے, اور بڑا شو کیا تھا. تو اب دیکھنا یہ کہ اس مرتبہ کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ کل جو بلدیات کے باقی UCs وغیرہ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ایک UC چیئرمین جو صدر کا تھا وہ PTI سے تعلق رکھتا تھا, لیکن انٹرسٹنگلی اس کو جو سپورٹ تھی وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ تھی اس کو, اور وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہی جیتا ہے. مظہر اسی پہ ایک بات بتائیں, یہ جو باتیں چل رہی ہیں اور انڈیکیٹ بھی کیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے کہ جی ہم PTI سے بھی بات کر سکتے ہیں سب کچھ, کیا یہ محض دھمکی ہے کہ بارگیننگ بڑھانے کے لیے, کہ اس میں کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کراچی میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ایم کر رہی ہے یا وہ ٹارگٹ کر رہی ہے وہ 8 سے 10 سیٹیں ٹارگٹ کر رہی ہے, اور اس میں ایز سچ انہیں PTI کی سپورٹ کی اتنی ضرورت ہوگی نہیں انہیں, چونکہ وہ کانسٹیٹنسیز مور اور لیس ایسی ہیں کچھ جگہوں پہ, اور اگر PTI اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوگا تو PTI کا جو ووٹر ہے وہ شاید اس چیز کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرے PTI کا سپورٹر, کیونکہ ان کے سپورٹرز کی جو وہ ہے, جو یوتھ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور وہ اس طریقے سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح ہو پائے گا. پوسٹ الیکشن شاید ہو سکے, لیکن الیکشنز میں مجھے PTI اور ان کا اتحاد ہوتا نظر نہیں آ رہا. ممکن ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہو جائیں تو ہو جائیں,
ادروائز مجھے وہ نہیں لگ رہا. لیکن جو انٹرسٹنگ ہوگا وہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی فل فلیش طریقے سے, یعنی ایون اگر عمران خان نہیں بھی ہے ریس میں, تو پی ٹی آئی اگر فل فلیش طریقے سے آئے گی تو پی ٹی آئی کا ایون لاہور یا کراچی میں جو ووٹر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نکلے گا, اور وہ جب نکلے گا تو اس کا جو لامحالہ اس سے ڈیمیج ہوگی وہ ایم کیو ایم ہوگی, اور جو اگر پی ایم ایل این ہے تو پی ایم ایل این ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اگر کینڈیڈیٹ ان کا کہیں مشترکہ ہے کینڈیڈیٹ اور وہاں پیپلز پارٹی کی کوئی زیادہ پوزیشن نہیں ہے تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتی ہے. محسن یہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں صرف ایک شور ہے کہ ہمارے پوزیشن بہتر ہو, بیکاز ایک بار ہی زرداری صاحب کی بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ وہ بھی آئی تھی, تم یہاں 3 سال کے لیے ہو, ہم نے یہیں رہنا ہے, پھر خود دبئی چلے گئے تھے. کیا یہ وہی رپیٹ ہے کہ بیسکلی اتنا شور ڈالیں کہ اگر باقی جگہ حصہ بڑا نہیں ملتا تو کم از کم سندھ کے اندر ان کو ڈسٹرب نہ زیادہ کیا جائے؟ مالک صاحب بیسیکلی کافی دنوں سے یہ شور کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب آئی ڈونٹ نو ان کا مخاطب کون ہے, کس سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, نام نہیں لیتے اس کا. یہ جو انہوں نے گلہ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کن سے گلہ کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ 8 سال کا انہوں نے جب کہا کہ کام نہیں ہوا تو اس میں یہ نون لیگ کا دور بھی شامل ہے پریویسلی. تو لوگ کہتے ہیں 15 سال سے یہ وہاں ہیں سندھ میں تو وہاں بھی کام نہیں ہوا, اور وہاں جو حالات ہوئے, جو سو کالڈ سسٹم تھا, لیڈ گریبنگ تھی, یہ سب کچھ جو چل رہا تھا اس پہ ایکشن ہونا تھا, لیکن سم ریزن وہ ایکشن اس طرح کمپلیٹ نہیں ہوا. اب الیکشن موڈ میں وہ چاہتے یہی ہیں, جیسے مظہر صاحب نے کہا کہ شاید سمپتھی لیں پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کا ووٹ کسی صورت پیپلز پارٹی کے ووٹر میں کنورٹ نہیں ہوگا. رہ گئی بات کہ جی نون لیگ سے اگر پرابلم ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا سندھ میں یہ آج وہ ایم کیو ایم ملی ہے, جی ڈی اے بھی ملنے آ رہا ہے. ان دونوں کا سائز سندھ میں ذرا بڑا ہو جائے گا, کیونکہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پلیٹ میں ان دونوں کا سائز بڑا ہوگا. اور نیچرلی یہ ارنائنس جو ہے نون کے ساتھ ان لوگوں کا بالکل ڈن ڈیل ہے, اور وہ آج سے نہیں ہے یا آج اعلان نہیں ہوا, اور آنے والے دنوں میں میرے خیال میں نواز شریف ان سب لوگوں سے مل گئے. ایم کیو ایم, باپ پارٹی, یہ تو ڈن ڈیلز ہی ہوتی ہیں, ڈن ڈیلز ہی ہوتی ہیں, ایک ٹرینڈ پتہ لگ جاتا ہے. تو ابھی اگر آپ سارا مواد نون لیگ کے خلاف استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ووٹ لے لوں گا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بیانیہ یا یہ پلاننگ پیپلز پارٹی کی مجھے تو بہتر نہیں لگتی. اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی تنخواہ پہ ہوگا یہ, بعد میں آ جائیں گے کولیشن گورنمنٹ میں, فورن منسٹری آ جائے گی, شاید صدارت آ جائے گا, یہ چیزیں اس کی لڑائی ہے. ویسے ایک چیز تو دیکھیں, سب کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ٹھیک ہے, جو میں کل آپ کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ مذاق یہ ہے اپوزیشن لیڈر کون ہوگا, وہ نہیں مل رہا. تو اگر اس کے لیے فائٹ کرنی ہے تو آج سے شروع کرتے ہیں, آپ کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا. یہ سب ٹیکٹکس کوئی بھی ان کو بتا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں غلط ہے. الیکشن کے بعد یہ لوگ اس سینٹر گورنمنٹ میں ساتھ ہوں گے اور انہی کے ساتھ ان کا کام ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ اپنا الیکشن لڑیں. لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں ہے, اور اسی طرح نون لیگ کا بھی وہاں کچھ نہیں ہے. سندھ میں اگر دیکھا جائے ووٹ بینک اس طرح سے نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن بجائے کسی کو دشمن یا دوست کہہ کے لڑا جائے, آپ اپنی الیکشن لڑیں, وہ اپنے لڑیں گے, آپ نے اینڈ آف دا ڈے اکٹھے ہونا. I saw you nodding. You agree کہ یہ اکٹھے بیٹھیں گے بعد میں کولیشن گورنمنٹ میں؟ میرے خیال میں مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد یہ تمام پی ڈی ایم پلس ہوگی, اور وہ پی ڈی ایم پلس جو ہے اس میں اس وقت جو الیکشن لڑنا ہے, مجھے اس میں بہت حد تک کی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی مجبوری ہے, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑنا ہے. تو وہ اس میں تو یہ باتیں جو ہیں جس طرح کی چل رہی ہیں, اس میں تھوڑا بہت وہ بالکل ہے کہ ان کا گلہ شامل ہے پیپلز پارٹی کا. لیکن یہ مجھے تو نہیں ہوتے نظر آ رہا کہ اس گلے میں کوئی اتنی جان ہے کہ وہ نظریاتی طور پر اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اس نظام سے لڑیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو اگلا بڑا ٹینٹ بن رہا ہے نا مالک, اس ٹینٹ میں ساروں نے نیچے آنا ہے اور پھر ہی وہ ٹینٹ مکمل ہوگا. اور اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن, چلے ایک آن اے لائٹر سائڈ تینوں سے پوچھتا ہوں,
آپ کے خیال میں لیڈر آف اپوزیشن کس پارٹی؟ ملک ریاض صاحب تو اب ریاض صاحب تو ادھر چلے گئے نا، راجہ ریاض صاحب وہ تو چلے گئے، بٹ ہوگا ویسے ہی تو ایسا ہوگا کہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ 25-30 سیٹیں پی ٹی آئی کو اگر ملی جاتی ہیں تو ان کا نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا راجہ ریاض کون ہے؟ آپ کا مطلب پی ٹی آئی سے بھی راجہ ریاض ہوگا؟ میرا تو خیال مگر آپ کے خیال میں اپوزیشن لیڈر کیا پی ٹی آئی میں سے کوئی راجہ ریاض صاحب بن جائیں گے کہ کوئی اور ہوگا؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی نہیں. اپوزیشن لیڈر تو میرے نقطۂ نظر سے اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو کولیشن میں نہیں بیٹھیں گے آپ کے خیال میں؟ این ممکن ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے نا صورتحال کس نہج پہ پہنچتی ہے کہ کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا. ہاتھ ہو تو رہا ہے اب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بیسس پہ ہوگا کتنا بڑا ہوگا، ورنہ پی ٹی آئی کا ہوگا. اچھا ایک چیز اور، مجھے یہ بڑا خاموشی سے خبر آئی گزر گئی لیکن میرے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے بل پاس کیا ہے، آپ سے صاحب شروع کرتا ہوں محسن. پاکستان فیوچر کاؤنسل بل، اور بل کا پلان یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان فیوچر کاؤنسل بنے جو فیڈرل ایڈوائزری باڈی ہو، جو لانگ ٹرم اکنامک پالیسی میکنگ کو پرٹیکولرلی ان دی ایریاز آف اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو انشور کرے کہ کنٹری ٹریک میں. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یار معیشت کرائسس ہے، معیشت پہ سارے آ جائیں، پالیٹکس کرتے رہیں. یہ اب اگر پی ٹی آئی بل کرتی ہے تو کیا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے کہ دیکھیں ہو گیا جو ہو گیا، ہم آگے چیزیں مل کے کر سکتے ہیں ایسا کچھ؟ کیا یہ سی بی ایم ہے کہ آؤٹ آف دا بلو ویسے ہی ہو گیا؟ مجھے آؤٹ آف دا بلو نظر نہیں آ رہا. یہ جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور یہ خان پرائم منسٹر بنے تھے تو یہ تجویز تھی، اس پہ زرداری صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو کہا تو نا ویسے ایف سی آ گئی ہے نا، وہ اسی رول میں آ گئی. میں وہیں جا رہا ہوں کہ اب انہوں نے جو چیز بنائی ہے اس میں یہ تو پولیٹیکل لیول پہ اس وقت تھا، اس وقت فوج اس چیز میں انوالو نہیں تھی. اب کیونکہ ہمارے عسکری ادارے اس میں آ گئے ہیں، اس کمیٹی میں، یہ ثانیہ نشتر نے شاید پرانے والا بل کو کاٹ پاٹ کے آگے کیا. کیوں؟ وہ پتا تھا بیٹ ہوگا، نیچرلی ہوگا، کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی، سب نے کہا، اپوزیشن نے کہا، وہ مانا نہیں. اب ثانیہ نشتر صاحبہ نے خود سے موو کیا ہوگا. میرا نہیں خیال اس میں کوئی انپٹ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی، کیونکہ ماشاءاللہ اتنا دباغ نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کیا پارٹی کے کچھ لوگ یہ سی بی ایم کا اشارہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں سی بی ایم ہونا نہیں ہے، جن سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی کنسیشن نہیں ملے گا، کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ جو انہوں نے کر دیا، ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ان کے خلاف، تو پہلے سارے بھاگے ہیں. فہد آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں ہے، یہ آؤٹ آف دا بلو ایسے ہی ہو گیا، مطلب بل موو ہوا ہے؟ دیکھیے اس طرح کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو کئی دنوں سے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ اپروچ ہو رہا ہے، بات چیت کرنے کے لیے آفرز ہو رہی ہیں، کوئی طریقے نکالے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ایک کوشش ہو رہی ہے، اس میں ایک اور حصہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن میں بیگ صاحب سے اتفاق کروں گا کہ دیکھیے جب تک مئی 9 کے ایشو کا اعتراف نہیں ہوگا نا کہ ہاں جی ہم نے غلطی کی ہے، تب تک تو کوئی بات ہی نہیں شروع ہوتی. ابھی جو بیسک جو پی ٹی آئی کی کور ہے وہ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کرایا نہیں، وہ تو ایسے ہوا ویسے ہوا، ہیلے بہانے. جب تک اس کی ایکنالجمنٹ نہیں ہوگی مجھے تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کے سی بی ایمز اگر یہ ہیں ان میں سے کچھ نتیجہ نکلے گا. مظہر ہے اگر ایکنالجمنٹ ہو بھی جائے تو یہ جو اتنا زیادہ ایکسرسائز ہوئی ہے، سب کچھ ہے، کیا صرف ایکنالجمنٹ کی بیسس پہ اس پہ کوئی ہو سکتا ہے رپروچمنٹ شروع؟ دیکھیں ویسے ہمیں یہ اس سے ہٹ کے کہ یہ کس نے موو کیا ہے اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں نہ ہو. ایک نیشنل پالیسی اکراس دا بورڈ بنے، چاہے وہ اکنامک معاملات ہوں، سیکورٹی کے معاملات ہوں، ایون پولیٹیکل معاملات ہوں. اس کے بارے میں ایک اگر قومی پالیسی بنتی ہے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ منموہن سنگھ کی جو پالیسی ہے وہ مور اور لیس آپ کو ان کی اکنامک پالیسی، آج کی گورنمنٹ بھی تقریباً ان کی وہی پالیسی کو مور اور لیس چلا رہی ہے. تو ایک کنسسٹنسی ہمیں نظر آتی ہے وہاں پالیسیز کے اندر بعض سچویشنز میں. تو اصولی طور پہ کہ انہوں نے خود موو کیا ہے، کسی نے موو کروایا ہے، لیکن اس چیز پر ایک تو ڈبیٹ ہونی چاہیے. جہاں تک ایکسیپٹیبلٹی کا، جس طرح ابھی فہد کہہ رہے تھے اور محسن صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے. کل اگر پی ایم ایل این
کا معاملات خراب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ پہ تو بہت سی چیزیں جو ہیں انڈر دا کارپیٹ چلی جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کے زمانے میں پیپلز پارٹی برانڈڈ ایز ٹیررسٹ آرگنائزیشن، برانڈڈ ایز الذوالفقار، وہ پھر جب ریلیف ملنا شروع ہوا تو پھر ریلیف مل گیا. آہستہ آہستہ وہ چیزیں چلی ہو گئیں اس میں. یہاں ابھی تک تو فی الحال تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے. فی الحال تو بالکل یہی ہے کہ 9 مئی ڈائریکٹلی بنی گالا سے لنکڈ ہے، زمان پارک سے لنکڈ ہے. یہ چیزیں ہیں یہ تو ابھی تک اسی طریقے سے وہیں اسٹینڈ کر رہی ہیں اور اس کے ہمیں فال آؤٹس الیکشنز میں نظر آ جائیں گے. مائنس عمران ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس حد تک عمران کے بغیر پارٹی ایکٹیو نہ ہو سکتی ہے، ان پر کوئی سختی نہیں ہوتی. یہ آپٹکس ہمیں الیکشن کے پہلے نظر آئیں گے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 دن سے پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس کے بیانات میں تیزی آئی ہے کہ ہم ہر جگہ سے الیکشن لڑیں گے، ہر جگہ سے پارٹیسپیٹ کریں گے. اور دوسری طرف الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو اس لیے پوچھ رہا ہوں مظہر، میں کسی چیز میں اوور ریڈ نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف اس لیے پوچھا کیونکہ ثانیہ نشتر ایسی پولیٹیشین ہے، نہ وہ جلسے جلوسوں میں آتی ہیں، نہ وہ ٹی وی کے ٹاک شوز میں آتی ہیں، نہ وہ ہائی پروفائل کچھ چیزوں میں آتی ہیں، نہ وہ کسی بھی اچھے برے کام میں آپ کو نظر نہیں آتی. اتنا بڑا انٹرسٹنگ بل جو بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اس اینگل سے، اور ویسٹڈ جو پاور سرکلز ہیں ان کو یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی چیز بنے. یہ اس لیے میں ایم آئی اوور ریڈنگ انٹو دس کہ واقعی اس سے سگنیفیکنس تھی؟ دیکھیے ان کے بہت سے اکنامک ایکسپرٹس بھی ان کے اندر موجود ہیں، بہت سے ریٹائرڈ لوگ بھی موجود ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہوں. لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز کسی کے پاس، کم سے کم میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ ایک طریقے سے ان کی طرف سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوا ہے. لیکن یہ غیر معمولی چیز ضرور ہے جو کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہے اس طرح کا پولیٹیکل مائنڈ نہیں رکھتی. ایگزیکٹلی یہی میرا سوال. اچھا جتنی یہ تیزی آئی ہے مثلاً پی ٹی آئی کے بیانات میں ایوری تھنگ، کیا ان کو کسی قسم کی شاید یہ ایشورنس ہوگی ہے کہ آپ الیکشن لڑ پائیں گے اور بلہ بھی ہوگا آپ کے پاس؟ بلے کا نشان بالکل ہوگا، ہو سکتا ہے ہو. ابھی تک تو وہ جو موو تھی الیکشن کمیشن میں اس میں کچھ فیصلہ نہیں ہوا. لیکن میں یہ بتا دوں بلے کے ساتھ بیلٹ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ مشکل کام ہے اور کینڈیڈیٹ بھی ہونا مشکل کام ہے. رہ گی یہ جو بل ہے، دیکھیں ثانیہ نشتر پولیٹیشین نہیں ہے، ایک ٹیکنوکریٹ تھیں اور وہ انہوں نے یہ بل ان کو چاہیے تھا کہ اپنے دور حکومت میں جب سارے لوگ ایگریڈ تھے کہ اس قسم کی وہ چھوڑ دیں. میں اس لیے تو میرے لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ آج کی یہ ٹائمنگ کیا تھی. لیکن میں مالک صاحب بڑا شور ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں یا موجودہ سیٹ اپ ہے پنڈی میں، میرا نہیں خیال ان کی کوئی ڈیل ہوگی یا ان کے ساتھ کوئی رعایت ہوگی، کیونکہ وہ تو ایک انقلاب لانا چاہ رہے تھے. اور یہ جو مظہر صاحب نے کہا، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا سروائیو کرتی ہیں کرائسس میں، ایمرج کرتی ہیں. اس نے پولیٹیکل پارٹی بننے نہیں دی. اس کے ہاں کوئی سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے جو اس کے بعد آرگنائز کرتی. کون ہے یہ؟ جب ان کو گجرانوالہ میں یہ زخمی ہوئے تو اسد عمر اور شاہ محمود گئے تو 200 بندہ نہیں تھا اس ریلی کو. وہ خیر وہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے نا. مقصد یہ کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی، سے پہلے ان کا کوئی اور بندہ اتنا بڑا جلسہ کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکتا. نہیں مریم نے ہر بندے کا اپنا مریم نے دیکھیں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح رن کرتے. آپ کو پتا ہے اگر ایک بندہ فرض کیجئے جیل میں جاتا ہے تو باقی پارٹی انٹیکٹ رہتی، وہ باقی ہول سیل. لاسٹ کپل آف منٹس کوئک کامنٹ. بلہ بیلٹ پہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو مجھے کوئی ایسا ریزن نظر نہیں آ رہا کہ وہ نہ ہو. کریکشن ریزن مجھے آ رہے ہیں نظر، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں وہ جب تک وہ بلہ نہیں ہوگا تو الیکشن کے اوپر وہ سوال اٹھ جائیں گے. جو بلہ ہوگا بیٹسمین نہیں ہوگا. مظہر بلہ بیلٹ میں نظر آ رہا ہے؟ بلہ تو نظر آ رہا ہے، بیٹسمین کا مسئلہ ہے بلہ اٹھائے گا کون. تو وہ اصل چیز یہ ہے کہ اور اگر بیٹسمین انہوں نے الاؤ کر دیے تو بلے کو ووٹ پڑے گا، اور بلے کو ووٹ پڑے گا، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا پی ایم ایل این کے لیے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر. اور لیکن یہ کہ اس وقت فضا جو ہے وہ بلے والی فضا بننے نہیں دی جا رہی. مشکل میں ہیں وہ لوگ، تنظیمی طور پہ بہت مشکل میں. پی ایم ایل این کو ظاہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کی پولیٹکس میں اگر کسی کو نظر آ رہا ہو کہ اگلا اقتدار کس کے پاس جا رہا ہے تو اس طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے.
چلیں بہت شکریہ محسن آپ کا. فہد تھینک یو ویری مزہ, بہت شکریہ. ناظرین یہیں پہ ختم کرتے ہیں بات آپ نے دیکھ لی, لیکن ایک چیز پہ سارے اگریڈ ہیں کہ نظر یہ آ رہا ہے جیسے وہ فہد نے ورڈز یوز کیا نا, ایک بڑا ٹینٹ ہے اس کے اندر سارے ہوں گے. لگتا ہے سارے اگری کر رہے ہیں کہ ٹینٹ پہ سارے ہوں گے, کوئی جلدی آ کے بیٹھ جائے گا, کوئی بعد میں آئے گا, کوئی ایک دوسرے کو کندھے وندے مار کے جگہ بنائیں گے, لیکن سارے ہوں گے ایک ہی ٹینٹ میں. دیکھنا بھی ہے کہ ٹینٹ کے باہر بھی جو ایک واحد پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کی نظر آ رہی ہے کیا وہ ٹینٹ کے باہر بھی کھڑی ہو پائے گی کہ نہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.